حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی قوم بالخصوص فرعون کے ظلم سے نجات پا چکی، تو وادی سینا کے مقام پر حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اللہ کی طرف سے ایسی جامع کتاب لے کر آئیں گے کہ جس میں حلال و حرام کا بیان ہوگا اور زندگی کے تمام تر شعبہ جات سے متعلق احکامات ہوں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے اللہ سے التجا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم ارشاد فرمایا کوہ طور پر آنے کا۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور اس میں 10 راتوں کا مزید اضافہ کر دیا۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو اس کے رب کا وعدہ 40 راتوں کا پورا ہو گیا۔ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ، اور حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا ہارون اخلفنی فی قومی وَأَصْلِحْ، کہ تم میری قوم میں میرے نائب رہنا اور اصلاح کرنا۔ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور فسادیوں کے راستے پر نہ چلنا، یعنی ان کا خیال رکھنا، میں تمہیں اپنی جگہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ کی یہ شان ہے کہ اللہ کریم براہ راست ان سے ہم کلام ہوا ہے بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی فرشتے کے، ورنہ ہوتا یہی تھا کہ وہ جبریل امین آتے، وہ وحی لے کر آتے تھے، اس سے پہلے یہی معاملات تھے۔ اور آپ کی شان یہ ہے کہ اللہ نے جب ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تو یہ راز و نیاز کی محبوب اور محب میں ایسی باتیں تھیں کہ جبریل امین بھی اگر حاضر ہیں تو وہ بھی اللہ اور کلیم اللہ کے کلام کو سننے سے قاصر ہیں، یعنی یہ معاملہ صرف حضرت موسیٰ کے درمیان اور اللہ کے درمیان ہے، بس تیسرا کوئی مخل نہیں ہے، کوئی داخل نہیں ہے۔ اب جب ایسا ہم کلامی کا شرف عطا ہوا ہو، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ نے عرش معلیٰ کو دیکھا ہو، لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آوازیں سنی ہو، وہ معرفت اور حقیقت کے ان درجات تک پہنچ چکے ہوں، تو پھر ان کا عالم کیا ہوگا۔ اور یاد رکھیں یہ کلام، یہ گفتگو بلا کیف بلا صوت تھی۔ ہماری آپ کی جیسی گفتگو، ہم آواز کے محتاج ہیں گفتگو کرنے کے لیے اور سننے کے لیے۔ اس کلام کو اس کلام پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اس کی کیفیت کو نہیں سمجھا جا سکتا، یہ مکمل الگ موضوع ہے۔ بہرحال تو جب یہ ہم کلامی کا شرف عطا ہوا اور یہ مقام و مرتبہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا گیا تو پھر آپ کی محبت میں مزید اضافہ ہوا، آپ کے شوق میں مزید اضافہ ہوا، آپ کے اندر مزید تڑپ پیدا ہو گئی۔ اور وہ تڑپ کیا تھی کہ جس رب کا کلام سن رہا ہوں اسی رب کو دیکھنا بھی چاہتا ہوں، وہ تڑپ تھی، محبت تھی، وہ شوق تھا۔ لہٰذا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب موسیٰ ہمارے وعدے کے وقت پر حاضر ہوا، یعنی کوہ طور پر، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور اس کے رب نے اس سے کلام فرمایا، قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرا مجھے اپنا آپ دکھا۔ دیدار الہی ناممکن نہیں ہے، ممکنات میں سے ہے، سر کی آنکھوں سے دنیا میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ جنت میں بالکل ہر جنتی کے لیے دیدار ممکن ہے، بلکہ یہ سب سے بڑی سعادت جو جنتیوں کو عطا کی جائے گی وہ دیدار الہی ہی ہوگا، سب سے بڑی سعادت یہی ہو، سب سے بڑا انعام ہے۔ لیکن دنیا میں ظاہر سی بات ہے، خدا کا قانون ہے کہ دنیا میں سر کی آنکھوں سے اس جسم کے اعضاء سے، آنکھوں سے رب کا دیدار کرنا ممکن نہیں ہے۔ ہاں یہ خاصہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے، معراج کی رات آپ نے دیدار کیا، لیکن ویسے عام قاعدہ یہی ہے۔ تو قالا، تو پہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میرا دیدار ممکن نہیں ہے، بلکہ کیا، تم نہیں دیکھ سکتے، مطلب دنیا میں آنکھوں سے دیدار کرنا ممکنات میں سے نہیں ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، تڑپ تو تھی، التجائیں تو جاری تھیں، دیکھنا تو چاہتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم سے کیا ارشاد فرمایا، وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، لیکن ہاں یہ ہے کہ
تم جو ہے اس پہاڑ کی طرف دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا، فَسَوْفَ تَرَانِي، تم ان قریب پھر مجھے دیکھ لو گے۔ یعنی اللہ اپنی تجلیات کا ظہور اس پہاڑ پر فرمائے گا، اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا پہاڑ تو ان قریب پھر تم مجھے دیکھ لو گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا، جب تجلی ڈالی تو پھر کیا ہوا؟ جَعَلَهُ دَكَّا، تو اسے اس پہاڑ کو پاش پاش کر دیا، ریزہ ریزہ ہو گیا پہاڑ۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ فَلَمَّا أَفَاقَا، پھر جب انہیں ہوش آیا، قَالَ، انہوں نے کہا کہ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ، تو پاک ہے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اب کیا ہوا؟ اللہ تعالی حضرت موسیٰ کی دلجوئی فرماتا ہے، اگر ایک خواہش سے، ایک طلب سے منع کر دیا تو دوسری چیز عطا کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اللہ ہے اور یہ کلیم اللہ ہیں۔ اللہ نے آج نوازنے کے لیے بلایا ہے۔ قال یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی، میں نے اپنی رسالتوں اور اپنے کلام کے ساتھ تجھے لوگوں پر منتخب کر لیا ہے۔ رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لاتا ہے، جو نیا کلام لاتا ہے۔ اس زمانے میں، اس وقت میں رسول موجود نہیں ہیں، نبی ہیں، رسول نہیں، لیکن تمہیں میں نے کلیم اللہ کا درجہ بھی عطا کر دیا اور رسالت بھی عطا کر دی اور ہم کلامی کا شرف بھی عطا کر دیا ہے۔ فخذ ما آتیتک، تو جو میں نے تمہیں عطا فرمایا ہے اسے لے لو، وکم من الشاکرین، اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ الحمدللہ حضرت موسیٰ سے متعلق کچھ باتیں میں نے عرض کی ہیں، اور بھی بہت قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ دین اسلام ہے اور یہ مسلمان ہے جو ہر نبی کا اسی انداز سے، بہترین انداز سے تذکرہ کرتا ہے۔ نفس نبوت میں نبی ہونے کے اعتبار سے سب انبیاء برابر ہیں۔ درجات میں چونکہ قرآن میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، تو درجات کے اعتبار سے بلندی ہو سکتی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ، کہ ہم نے باہمی طور پر رسولوں کو ایک دوسرے پہ کیا فوقیت دی ہے، صحیح، ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے۔ کیسے فضیلت عطا کی ہے؟ منہم من کلم اللہ، کہ جن میں سے اللہ نے بعضوں سے کلام فرمایا ہے، اور وہ کلام کس سے فرمایا اللہ نے؟ جس میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھا۔ ان کا تو خاص لقب ہی کلیم اللہ ہے، اللہ سے کلام کرنے والا۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، اور بہت سو کو اللہ نے حد درجے بلندی عطا فرمائی ہے، اور وہ حد درجے بلندی کس کی طرف اشارہ ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب۔ تو ہر نبی کا تذکرہ اسی انداز سے کرنا چاہیے، اسی شان سے کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی شان بیان کی جائے، اور یقیناً سب سے اعلیٰ اور اولیٰ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں، جس کے خاطر اللہ نے اس کائنات کو رونق بخشی ہے، وجود بخشا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب بھی ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی تذکرہ خیر کریں تو کسی دوسرے نبی کو اس انداز سے بیان نہ کریں کہ جس میں ان کی کسر شان ہو، جی گویا کہ آپ کے الفاظ سے، آپ کے انداز سے ایسا لگ رہا ہو کہ ان نبیوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ان کا وہ مقام ہی کچھ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مقام ضرور بیان کریں، لیکن الفاظ کا چناؤ درست ہونا چاہیے، انداز درست ہونا چاہیے۔ سب انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے منتخب کردہ ہیں، کوئی ان کے مقام کو کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ انبیاء کا تذکرہ ہمیشہ اچھے انداز سے کرنا چاہیے، اور یہی مسلمان کی الحمدللہ ایک خصوصیت ہے، ہر نبی کا تذکرہ اچھے انداز سے کرتا ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق ہم نے سنا